یہ تحریر آپ نے خود لکھی ہے؟ جی میں اشارے میں بات کر رہا ہوں. یہ ایک حقیقت ہے کہ انہوں نے ایک طلاق تو وہ دی ہے جو تحریری. محترم عمران خان صاحب کا نکاح ہوا ہے وہ اس تحریر کی وجہ سے ہوا ہے. عدت کے بارے میں ہمیشہ اسلام فیصلہ کرتا ہے محترمہ کے بیان پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا ہوسٹ یاسین لاکھ سی نیوز کے اسٹوڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں پاکستان کے جدی جو علماء قائدین ہیں ان کی سب سے معروف ہستی مفتی عبدالقوی. ان کی دی جانے والی جو رائے ہے اس میں خاصی اہمیت رکھتی ہے، خاصی اہمیت کا حامل ہے. ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں. ہم نے انہیں آج ریکویسٹ کی ہے، ہمارے پاس آئے ہیں، ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارا آج کا ٹاپک ہے عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح عدت کے دوران جو ایشو چل رہا ہے مختلف پلیٹ فارم پر. اس میں دینی معاملات میں ہمارے اسلام ہمارا کیا کہتا ہے، مذہب کیا کہتا ہے، اس میں دین کیا کہتا ہے کہ انہوں نے 2 نکاح کرائے، ایک زبانی کلامی، دوسرا رجسٹرڈ بلیک اینڈ وائٹ میں کرایا. اس پر ہم ان سے رائے لیں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں. سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب نے جو بشرا بی بی سے نکاح کیا تھا زبانی کلامی، یا انہوں نے جو ان کے سابق خاوند تھے ان سے بشرا کے ذریعے زبردستی طلاق دلوائی، اس پر جو سارے الزامات چہہ مگویاں ہیں، ان کو اسلامی نقطہ نگاہ سے کیا کسی کی بیوی کو ورغلا کے آپ اپنے ساتھ نکاح کے لیے آمادہ کرنا، کیا یہ جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، صورتحال یہ ہے کہ آپ کا جو سوال ہے اس میں 3 پہلو آ رہے ہیں. جی. پہلا پہلو یہ ہے کہ محترم خاور منیکا صاحب نے جو تحریر ہے جو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی، اچھا، میں نے ان سے یہی بات پوچھی کہ یہ تحریر آپ نے خود لکھی ہے؟ جی. انہوں نے کہا میں نے خود لکھی. اس میں کوئی بات نہیں تھی کہ مجھ سے جبرن لکھوائی گئی ہے یا مجھے مجبور کیا گیا. جی بالکل. میں نے کہا اس کے اندر لکھا ہوا ہے 3 طلاقیں بھی آپ کی اپنی قلم سے لکھی ہوئی ہیں؟ انہوں نے کہا جی میرے اپنے قلم سے لکھی ہوئی ہیں. جی. ڈیٹ دیکھنے کے بعد میں نے کہا اس میں تو عدت گزر چکی ہے. انہوں نے تسلیم کیا کہ عدت گزر چکی ہے. اچھا. اب مسئلہ کہاں ہے؟ یہ آپ کی ملاقات ان کے گھر پہ ہوئی؟ نا جی. میں اشارے میں بات کر رہا ہوں. ملتان تشریف لائے. اچھا. خانے وار روڈ ہے یہاں، وہاں ایک بڑا مشہور ڈینٹل کلینک ہے. جی بالکل ہے. اس کے جو مالک ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ اس طرح ایک صاحب ہیں پاک پتن سے آئے ہیں، نام بھی انہوں نے نہیں مجھے بتایا. اچھا. کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں نے طلاق لکھ دی ہے، عدت گزر گئی ہے، اب میں رجوع کرنا چاہتا ہوں. اچھا. تو میں ملتان میں تھا تو میں ان کے ہاں چلا گیا. ان کے ساتھ میرا ایک محبت کا تعلق ہے. جی جی بالکل. بات یہ ہے کہ وہ طلاق جو آدمی اپنے ہاتھ سے لکھے، کل کتاب، ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ ہر وہ تحریر جی جو آپ اپنے ہاتھ سے لکھے جی یا املا کرائے، جی یعنی میں بولتا جاؤں دوسرا لکھتا جائے، اس کی شرعی حیثیت ہے. جی. یہ تحریر جو کہ میں نے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے خود لکھی ہے. اچھا. تاریخ جو میں نے پڑھی اس کے مطابق عدت بھی گزر چکی تھی. مسئلہ کہاں ہے؟ جی. آج دنیا حقائق کی ہے. اس طرح کی جناب بے خبری کی باتیں زیادہ کامیاب نہیں. ہاں، وہ اہمیت نہیں رکھتی. وہ زیادہ جو جھوٹ ہے زیادہ دور نہیں چل جاتا. ایک جھوٹ کے لیے کئی جھوٹ. جی بالکل ایسی ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ انہوں نے ایک طلاق تو وہ دی ہے جو تحریری ہے. جی. جو تحریر کے اندر لکھا ہوا تھا کہ میں نے اپنی بیوی فلاں کو 3 طلاقیں دی. جی. ڈیٹ کے مطابق جب ان سے میری ملاقات ہوئی اس وقت عدت بھی گزر چکی تھی. اچھا، وہ کچھ ڈیٹ یاد ہوگی اس پہ کیا لکھی ہوئی تھی جو انہوں نے میرے طلاق خیال دی؟ میں اگست کا مہینہ تھا. اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے. کیونکہ میں ذرا جرت کی بات کرتا ہوں تو اس لیے شاید نہیں، آپ اس بارے میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے جتنی جرت سے آپ بات. مسئلہ یہ ہوا کہ پہلا نکاح بھی مفتی سعید خان صاحب نے پڑھایا. جی. جو 1 جنوری کو ہوا. بالکل ایسی ہے. دوسرا نکاح وہ بھی مفتی سعید خان صاحب نے پڑھایا. یہاں سے ایک تھوڑا سا حیرانگی کی کیفیت پیدا ہوئی کہ محترمہ ایک ہے، محترم صاحب بھی ایک ہیں، جی. اور نکاح 2 دفعہ پڑھایا جا رہا ہے. اور وہی مفتی صاحب پڑھا رہے ہیں. وہی مفتی صاحب پڑھا رہے ہیں. اب محترمہ کو جو طلاق ہوئی ہے، ایک تو ہوئی ہے اس تحریر کی وجہ سے جو تحریر محترم خاور مانیکا صاحب نے لکھی. ٹھیک ہے. ایک طلاق وہ ہوئی ہے جو
عدالت کے ذریعے خلو لے گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو خلو لی گئی ہے وہ ہوئی ہے 17 نومبر کو، اور 1 جنوری کو نکاح پڑھایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ معنی یہ ہے کہ پاکستان کے قانون کے مطابق ابھی 90 دن نہیں گزرے۔ جنہوں نے عدالت کو بنیاد بنایا ہے یعنی خلو کو، اس کی وجہ سے یہ ایک حیرانگی کی کیفیت پیدا ہوئی، سوالات اٹھے، جس طرح آپ نے فرمایا جی کہ بالکل۔ بہت زیادہ ذرائع اور ان کے اندر حلقوں میں اس کی تشویش پائی جاتی ہے۔ ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو 1 نومبر کو جو 1 جنوری کو محترم عمران خان صاحب کا نکاح ہوا ہے، وہ اس تحریر کی وجہ سے ہوا ہے جو تحریر محترم خاور مانیکا صاحب نے خود لکھی۔ جی بالکل ایسے۔ خاور مانیکا صاحب تو یا تو یہ کہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے تحریر نہیں لکھی، اب وہ جبراً ہوئی، مجبوری سے میں نے لکھی، محترمہ نے طلاق کا مطالبہ کیا، میرے لیے ایسے حالات پیدا ہو گئے، یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، جی بالکل۔ ہم اس طرف نہیں جاتے۔ ٹھیک ہے۔ 1 جنوری کو جو محترم عمران خان صاحب کا بشرا بی بی سے نکاح ہوا ہے، وہ اس تحریر کی وجہ سے ہوا ہے جو تحریر محترم خاور مانیکا صاحب نے لکھی، جس میں 3 مہینے یعنی 90 دن کا زمانہ بھی گزر گیا۔ جو تحریر میں نے دیکھی، اس کے 13 دن کے بعد پتہ چلا کہ محترم خاور مانیکا صاحب تھے جو مجھ سے ملے تھے، محترمہ کا نام بشرا بی بی تھا، اور جس صاحب نے ان سے نکاح کیا ان کا نام محترم عمران خان صاحب ہے۔ جی اب مفتی سعید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پہلا جو نکاح ہے مجھے کہا گیا کہ عدت ختم ہو گئی ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر عدت ختم ہو گئی ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو وہ نکاح بھی درست ہو گیا۔ جی ٹھیک ہے۔ اس کے اندر پھر میں نے اور ایک آسانی پیدا کی۔ اچھا۔ میں نے کہا میرے نبی رحمت نے ہماری کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے کہ عدت المختلعہ، جو عورت خلو یافتہ ہو، تو کہ عدت کا معنی کیا ہے؟ عدت کا معنی یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ رحم مادر کی کیفیت کیا ہے۔ ہاں، کوئی پریگننسی تو نہیں ہے؟ نہیں ہے، جیتے رہے سادے الفاظ میں۔ کیونکہ میرا اسلام یہ کہتا ہے کہ حسب و نسب ہر آدمی کا شیشے کی طرح واضح ہونا چاہیے۔ بالکل ایسی ہے۔ اس لیے حضور کے اس فرمان کی روشنی میں کہ جب خلو یافتہ عورت ہو، اس کی عدت جو ہے وہ ہے حیضۃ واحدہ، 1 بار دفعہ منسز کا آ جانا، ٹھیک ہے۔ تاکہ پتہ چلے کہ خلو یافتہ ہوتی ہوئی ہے جو جناب خامد سے خاصے دنوں سے دور ہوتی ہے، بالکل۔ تو اس لیے احتیاطاً کہا کہ 1 دفعہ اس کا پاک ہونا ضروری ہے تاکہ مزید کنفرم ہو جائے کہ اس کا رحم مادر کی کیفیت کیا ہے۔ جی میں نے کہا کہ مفتی سعید خان صاحب نے جو پہلا نکاح پڑھایا وہ بھی شرعاً درست ہے، کیونکہ وہ اس تحریر کی وجہ سے ہے جس کے لیے اس کا خامد خود اقرار کر رہا ہے کہ جی عدت گزر چکی ہے۔ اس لحاظ سے بھی درست ہے کہ اگر عدالتی خلو کو دیکھا جائے پھر بھی 1 دفعہ منسز کے آ جانے کا معنی یہ ہے کہ 1 مہینہ، یہاں نومبر کے بھی 13-14 دن ہیں، پھر دسمبر کا پورا مہینہ ہے، پھر 1 جنوری ہے۔ جی بالکل۔ تیسرا یہ ہے کہ عدت کے بارے میں ہمیشہ اسلام فیصلہ کرتا ہے محترمہ کے بیان پر، ایسے ہی ہے۔ غلط کہے، سچ کہے، جھوٹ بولے، جو کچھ کرے، یہ اس ظاہر کا ہے اپنا وہ گناہ و راز، ثواب وہ ہے۔ راز ہیں، وہ عورت کو ہی پتہ ہے، کسی اور کو اس بارے میں کچھ معلوم۔ ان 3 وجوہات کی بنیاد پر کہ 1 جنوری کو ہونے والا نکاح جی تحریر کی وجہ سے جو طلاق ہوئی، عدالتی جو طلاق ہوئی اس کے اندر 1 ماہ تھا، یہاں 1 ماہ 14-15 دن گزر چکے ہیں۔ جی بالکل۔ تیسرا محترمہ خود کہہ رہی ہے اور خود خاور مانیکا صاحب نے بھی تسلیم کیا کہ عدت گزر چکی ہے، اور محترمہ کا بیان بھی آ چکا ہے کہ عدت میں نے اپنے خاوند کے گھر میں گزاری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس لیے پہلا نکاح بھی درست ہوا جو مفتی سعید خان صاحب نے پڑھایا۔ پھر وکلاء نے مشورہ دیا خان صاحب کو کہ جی آپ کی خلو تو ہوئی ہے 17 نومبر کو، اس لیے پاکستان کے قانون کے مطابق 90 دن ہونا ضروری ہے، تو 17 نومبر کا معنی یہ ہے کہ 17 دسمبر، 17 جنوری، 17 فروری۔ جی بالکل۔ پھر دوسرا نکاح جو فروری میں آخر میں ہوا وہ بھی اس لیے درست ہو گیا تاکہ پاکستان کے قانون کا بھی احترام کیا جائے اور 90 دن کا پہلو سامنے رکھا جائے اور اس طلاق کو مؤثر مانا جائے جو خلو کی بنیاد پہ ہوئی ہے۔ تو اس لیے خان صاحب کا اور محترمہ بشرا بی بی کا جو نکاح ہوا، پہلا نکاح بھی 3 وجہ سے درست ہے، دوسرا نکاح بھی پاکستان کے قانون کے مطابق درست ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر چونکہ حالات کچھ اس رخ پر ہیں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ وہ عدالت جہاں یہ مقدمہ چل رہا ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے شرعی حوالے سے
مجھ سے رابطہ کیا تو میں ضرور ان کی رہنمائی کروں گا، اور جس دن میں پیش ہو گیا رہنمائی کے لیے انشاءاللہ اسی دن وہ مقدمہ خارج بھی ہو جائے گا، داخل دفتر بھی ہو جائے گا۔ بشریٰ بی بی اور عمران خان صاحب کے نکاح اور ان کی عدت کے حوالے سے تمام تفصیلی سوالات کیے، بڑے انہوں نے جامع اور مفصل جواب دیے، ہم ان کے بہت مشکور ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔